کرتا ہے. اس چیز کا علم نہ ہونا تو انسان مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھیں. ایمان کا نیچر کیا ہے، ایمان کی طبیعت کیا ہے، کہ ایمان جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. لہٰذا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اب ڈاؤن کے فیز میں انسان سمجھتا ہے یار میں تو بڑا ناکارہ اور بڑا بیکار بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور پھر ایونچولی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ دین بھائی میرے لیے نہیں ہے، یہ دین میرے لیے نہیں بنا. اور وہ اس ڈاؤن فیز میں ہوتا ہے، شیطان اس کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر کہہ رہے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، منافق؟ کہہ رہے ہیں ہاں، جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی لائف میں بزنس لائف میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. اب یہ سینس کرنا یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے نا، ہم تو یہ سینس ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے، ہو جائے گا یار، ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہو جائے گا. نہیں بھائی، اس کو ٹریٹ کریں. اگر ڈاؤن ہو رہا ہے اور ایک ایسے ڈاؤن ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ہی نیگیٹو میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے، بیٹھے نہ رہیں. تو ہم انشاءاللہ آئیں گے کہ جب وہ ڈاؤن پوائنٹ پہ ہوتا ہے نا ایمان، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ وہ نیگیٹو میں نہ جائے. اچھا، اب اس گراف کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. ایک پازیٹیو ایکسس ہے، ایک نیگیٹو ایکسس ہے. یہاں پہ بورڈ نہیں ہے نا. ایک پازیٹیو ایکسس ہے، ایک نیگیٹو ایکسس ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو، ہاں اچھا ہاں لکھ سکتے ہیں، کہاں ہے، ماشاء اللہ. اب کیا کرنا ہے، نہیں لکھ سکتے نا، صحیح. تو پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو اوپر ہوتا ہے، نیگیٹو نیچے ہوتا ہے، وائی ایکسس کے. ٹھیک ہے، وائی ایکسس کے نیچے ہوتا ہے. اب یہ ایمان کی فلکچویشن جو ہے نا وہ پازیٹیو ایکسس میں ہونی چاہیے، نیگیٹو ایکسس میں نہیں جانا چاہیے. اگر اس کو اوپر پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے تو وہ نیگیٹو میں جائے گا، اور نیگیٹو میں جائے گا تو انسان جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ نیگیٹو میں کیسے جاتا ہے، نیگیٹو میں جانے کا مطلب کیا ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، منافق ہو گئے ہم، کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی اگر تمہاری ایمان کی کیفیت ایسی جیسے کہ تم میرے ساتھ بیٹھتے ہو ویسی اگر برقرار رہے، کنسسٹنٹ رہے، تو تم سے ملائکہ اتر کے راستوں میں تم سے مسافہ کرنے آئیں گے. یعنی یہ تو ملائکہ والی باتیں ہیں، تم انسان ہو، بشر ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ولیکن حنظلہ ساعتن و ساعتن، اس کا بھی وقت ہے، اس کا بھی وقت ہے. یعنی فیملی لائف بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، کمانا بھی انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا بھی ہے، کھیلنا کودنا بھی ہے. زیادہ نہیں کھیلنا. تم تو شرٹ ہی یہ کھیلنے والی جو ہے پورا دن، ایسا لگتا ہے پورا دن کھیل رہے ہو، تو زیادہ نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ریمائنڈ کرائے گی کہ یو ہیو ٹو پلے سم تھنگ، تو یہ نہ پہنے پورا دن. خیر، تو کیا کہہ رہے تھے، ہاں کیا کہہ رہے تھے، ہر چیز کا وقت ہے، لیکن ساعتن و ساعتن، اس چیز کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے. یعنی سرکلز آف نالج بھی، علم بھی حاصل کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو اگر تمہارا ایمان کنسسٹنٹ رہے، یعنی یہ تو ملائکہ والی بات ہے، تم بشر ہو، یعنی نیچر آف ایمان یہ ہے کہ یہ فلکچویٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان اوپر ہوتا ہے نا تو وہ بڑا چست ہوتا ہے، نمازوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، رونا آ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، دعائیں لمبی لمبی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اس کا ایمان نیچے آ رہا ہوتا پازیٹیو میں نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر اس کو زیادہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، زیادہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو برباد ہو رہا ہوں، میں تو منافق ہو رہا ہوں، میں تو میرا دین میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی، میں تو بس موڈی ہوں. موڈ ہوتا ہے تو میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، موڈ نہیں ہوتا تو بس میں وتر پڑھ کے اپنے آپ کو سلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کب سوچتا ہے، یہ ڈاؤن فیز میں، جب ایمان اس کا نیچے ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، ایک انسان ہے تو ہوگا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے اپنے بارے میں انہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، یعنی توجہ تھوڑی سی مائل ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو بھائی یہ نیچر آف ایمان ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نارمل. تو ایک ہے نارمل فلکچویشن. نارمل فلکچویشن کیا ہے کہ انسان کا ایمان فلکچویٹ کرتا ہے اور وہ نیگیٹو ایکسس میں نہیں جاتا. نیگیٹو ایکسس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرنا شروع کر دے. اس کا ایمان ڈاؤن ہے تو وہ گناہ میں آ جائے، گناہ کرنا شروع کر دے، یا پھر وہ فرائض کو چھوڑنا شروع کر دے.
تو ایک نارمل فلکچویشن ہے. اسے نہ سمجھنے سے مایوسی ہو سکتی ہے اور ہمت پست ہو سکتی ہے. ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایمان ڈاؤن ہے لیکن پازیٹیو ایکسس میں اور وہ مایوس ہو رہا ہے, یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں عبادتیں کر ہی نہیں سکتا, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو شیطان مایوس کر رہا ہے. آپ کہیں اوکے اٹس نارمل, میں انشاءاللہ اس کو آگے صحیح کروں گا, اس کو واپس اوپر لے جاؤں گا. اب کیا ہے جناب, اچھا اب یہ مرض پہ آتے ہیں. یہ ہم نے کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو کہ سمجھ لی. اب اس مرض پر آتے ہیں. مرض کیا ہے؟ مرض سستی کا مرض ہے, عبادت میں فتور کا مرض, سستی کا مرض. اب اس مرض کو آپ سمجھیں, یہ جو سستی ہے نا, سستی ایک ہے عارضی, ٹیمپرری سستی. ٹیمپرری سستی, ٹیمپرری سستی کیا ہے؟ آئی کال اٹ اے گڈ بریک, یعنی عبادت میں بریک ہے, عبادت میں بریک ہے. اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان لکل عمل شرۃ, کہ ہر عمل جو سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ ایکٹیو اور چستی اور موٹیویشن کے سٹارٹ کیا جاتا ہے. شرۃن کا مطلب ہے موٹیویشن اور چستی کے ساتھ سٹارٹ کیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ, اور ہر عمل کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ سستی کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ہر عمل کے بعد سستی آتی ہے. عمل کا جو سٹارٹنگ فیز ہوتا ہے, عبادت کا جو سٹارٹنگ فیز ہوتا ہے وہ موٹیویشن, انرجی, ایکٹیو اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس عمل کے بعد جو ہوتی ہے وہ فترہ, فترہ کہتے ہیں بریک, فطور سے نا بریک آتا ہے. اس موقع پر انسان کو عمل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو فمن کان شرۃ الی سنتی فقد افلح, تو لہٰذا جس شخص کی جو جب وہ ان ایکٹیو موڈ میں, سستی والے موڈ میں آ گیا, ٹھیک ہے, ایک کیا, اب ہم دو موڈز بنا لیتے ہیں, ایک ہے ایکٹیو موڈ اور ایک ہے سستی والا موڈ. سستی والا موڈ, ایکٹیو موڈ کے بعد سستی آتی ہے. مثال کے طور پر رمضان کی ہم عبادات لیتے ہیں, رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی انرجی, پہلے دن پہلی رات بڑی انرجیٹک کے ساتھ اور خوشبو لگا کے اور پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ, پھر تراویح پڑھ کے آپ کو تھوڑی سی وہ ہوتی ہے, ہاں بس اب تھک گئے, سستی ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہوتی. کون یہاں انسان نہیں ہے؟ سب انسان ہیں الحمدللہ, تو سب کو ہوتی ہے, ہونی چاہیے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل کی ابتدا موٹیویشن اور انرجی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ سستی کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں, اپنی عبادت کو کنٹینیوسلی جاری نہ رکھیں, بریک دیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی ہو گئی. کون کون کو آ رہے ہیں؟ ان کی شادی ہو گئی جی, ٹھیک ہے, ان کی کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی. پھر جناب وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہے, پوری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. ایسے بھی کچھ نوجوان ہوتے ہیں توجہ ہی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ہم آئیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں, وہ ون آف دا ریزنس, شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں. تو کیا ہے جناب, حضرت عبداللہ بن عمر شکایت پہنچی نبی علیہ السلام کو کہ بھائی یہ تو توجہ نہیں دے رہے, فوکس ہی نہیں کر رہے, اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کنٹینیوسلی, پتہ نہیں اتنی عبادت. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر ایک کام کرو, جو تم روزے رکھ رہے ہو مہینے میں 3 دن رکھو بس. کہا نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں, اس سے زیادہ پوٹینشیل ہے. تو کہا پھر ایک کام کرو, 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑو, اور 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑو. یہ صیام داؤد ہے علیہ السلام, یہ سب سے افضل روزہ ہے. مجھے بتائیں روز روزہ رکھنا افضل ہے یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن؟ یہ افضل روزہ ہے, بلکہ روز روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے. کیوں یہ 1 دن کا بریک کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل کے بعد ایک بریک آتا ہے, وہ بریک لینا ضروری ہے. اس بریک میں اپنے آپ کو تھکائے نہ, ورنہ ہوگا یہ, اگر اس بریک میں آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فورس کریں گے تو آپ پھر اس گڈ بریک سے بیڈ بریک میں چلے جائیں گے. یعنی یہ جو عارضی سستی ہے نا, پرماننٹ سستی میں چلے جائیں گے آپ. تو عارضی سستی یہ گڈ ہے, یہ ہوتی ہے, نیچرل ہے, یہ آنی چاہیے. اگر آپ نہیں لے رہے تو لیں. پورا دن ایک انسان جو ہے وہ بس علم حاصل کر رہا ہے صبح سے لے کر رات تک, نہیں بس وہ میں علم حاصل کروں گا. یہ بات یاد رکھیے گا, جتنی سپیڈ سے انسان دین کے اندر آتا ہے نا, پھر اتنی کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے نا. ایک گاڑی ہے اور وہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, ٹرننگ پوائنٹ آیا, وہ ٹرن لے سکے گا؟ اگر وہ تھوڑا سا اسٹیئرنگ بھی لے گا تو وہ کہاں جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ سپیڈ میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر ٹرن بھی کرتا ہے تو بہت سپیڈ میں کرتا ہے. تو ایک بندہ جب دین پہ بہت زیادہ سپیڈ پر آ رہا ہوتا ہے نا, تو ہلکا سا وہ جو بریک آئے گا نا, وہ بریک بھی بہت بیڈ بریک کی طرف چلا جائے گا. کچھ لوگوں کے اندر ایسی ایکسٹریمزم کی بیماری ہوتی ہے, وہ ہر چیز انتہا پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. علم حاصل کرنے نکلے تو بس کسی کا خیال ہی نہیں ہے, گھر والوں کا نہیں, نہ کچھ کما نہ کچھ ہے, بس پورا دن علم حاصل کرنا. جی بھوت جس کو کہتے ہیں بھوت سوار ہے, ختم, یہ کرنا ہے. عبادت کرنی تو عبادت ہی کرنی, ختم.
روزے رکھنے لگے تو روزے ہی رکھ. اور ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر عبادات میں ہاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بور ہو جاتے ہیں نا, وہ بریک نہیں لے رہے, بریک نہیں لوگے تو بوریت آئے گی عبادت میں, اور پھر آپ سوئچ کرو گے جلدی سے. اور ایسا جو ہے وہ اکثر طلباء کے ساتھ ہوتا ہے, طلباء کے ساتھ اور جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, کہ وہ پھر ہاپنگ کرتے ہیں. اچھا یہ پڑھ نہیں, یہ کتاب شروع کی, نہیں یہ نہیں, آدھی 2 پیج پڑھے, بور ہو گئے, دوسری کتاب اٹھاؤ, تیسری, ایک سرکل آف نالج لیا, ایک شیخ کے ساتھ بیٹھے, نہیں بور ہو رہے ہیں, دوسرے میں جائے, تیسرے, چوتھے. کنسسٹنسی, مستقل مزاجی نہیں آتی, ہر چیز میں جلد بازی, بور ہو جاتے نا جلدی. صحیح. تو گڈ بریک از ویری امپورٹنٹ. نہیں لے رہے تو لیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ بھائی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن کا بریک ضرور لینا, کنٹینیوس نہیں. اچھا جی, قیام کتنا کرتے ہیں؟ قیام پوری رات قیام کر رہے ہیں؟ نہیں, پوری رات قیام نہیں کرنا, سونا بھی ہے اور قیام بھی کرنا ہے. قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. جی کیا کر رہے ہو؟ ایک کام کرو, مہینے میں ایک قرآن ختم کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے زیادہ پوٹینشیل ہے. کہا اچھا تو ہفتے میں 15 دن میں ایک دفعہ ختم کرو. کہا اس سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. اچھا تو پھر ہفتے میں ایک دن. کہا اس سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. تو کہا 3 دن سے کم میں پھر قرآن ختم نہیں کرنا. تو یہ قید اور پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیونکہ یہ بریک لینا یہ انسان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پورا دن علم حاصل کر رہے ہیں, اگر کچھ طلباء تو اچھی بات ہے, لیکن کچھ تھوڑا سا بریک دیں, واک پہ نکل جائیں, چلیں پھریں. وہ بریک جو ہے وہ بیڈ بریک نہیں ہونا چاہیے, اس میں موویز اور یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بیڈ بریک ہے, وہ ہم آتے ہیں اس پہ. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مستد احمد کی حدیث ہے, اور ابن حبان نے حدیث ہے, یہ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ہر عمل کی سٹارٹنگ موٹیویشن اور انرجی کے ساتھ ہوتی ہے, اور پھر اس عمل کے بعد ایک بریک آتا ہے. بریک آتا ہے, آپ نہیں لے رہے تو آپ کی غلطی ہے, آتا ہے, آپ کو لینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس بریک میں کیا کریں گے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ. کیا کریں جی آپ, چلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ نے عمل کیا, تھک گئے, ٹھیک ہے, آپ نے مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لیا, یا آپ نے مثال کے طور پر 2-3 گھنٹے علم حاصل کر لیا. اب بریک چاہیے نا بریک. کیا کریں گے؟ باہر جا کے بسکٹ اور چائے پئیں گے. ہاں وہ تو ضرورت ہے نا انسان کی, پھر اس کے علاوہ کیا کرے گا انسان؟ ہاں کوئی فزیکل, میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی ہو روزمرہ کی بنیاد پر, کیونکہ آج کل جو عبادت میں موٹیویشن تو بہت ہوتی ہے, لیکن جو سستی آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری فزیکل ویکنس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے, ہم چلتے پھرتے, ہم اپنے اندر ہارٹ کو پمپ نہیں کرتے. اس کو پتہ ہے, ہارٹ کو پتہ ہی نہیں کہ جلدی پمپ کرنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا لائیولی رکھیں. یہ لائیولی رہے گا تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ موٹیویشن ہونا اور کیپیبلٹی ہونا یہ بھی ضروری ہے. صرف موٹیویشن کام نہیں آئے گی. آپ موٹیویٹڈ ہیں بہت کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ بھی کروں گا, میں اللہ کے لیے وہ بھی کروں گا. کیپیبلٹی نہیں ہے. کیپیبلٹی یا تو ایمان کی ویکنس ہے یا پھر فزیکل ویکنس ہے. فزیکل ویکنس ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اسی لیے جو رات کو زیادہ سونا اور اسی طرح زیادہ کھانا, یہ انسان کی فزیکل ویکنس کو بھی خراب کرتا ہے اور دل کی یعنی فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے اور دل کی ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا بچنا چاہیے. اچھا, ایک اور روایت میں الفاظ ہیں, مستد احمد کی روایت ہے, اس میں ہے ومن کان فطرتہ الی المعاصی فقد ہلک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا بریک لیا کہ جس میں وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ برباد ہو جائے گا. فرمایا اب ہم سمرائز کر سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو, اور وہ یہ ہے کہ ہر عمل کے بعد ایک بریک آئے گا, وہ بریک آپ نے لینا ہے, اور وہ بریک میں معاصیت, گناہ, نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر اس بریک میں انسان گناہ کرتا ہے تو فقط ہلاکا, تو وہ برباد ہو جائے گا. یعنی پھر ہم یہاں سے اگر اس کو صحیح سے ڈیل نہ کیا, یعنی اس ٹیمپریری سستی کو یا گڈ بریک کو صحیح سے ڈیل نہ کیا, تو یو ول موو آن ٹو دا بیڈ بریک وچ از پرماننٹ سستی, پرماننٹ بورڈم. اور یہ مرض ہے. مرض یہ نہیں ہے, تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں, مرض یہ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. مرض آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس بریک میں ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ؟ اس بریک میں یہ ہوتا ہے کہ جسمانی سستی, ظاہر سی بات ہے انسان عمل کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اتنا فزیکلی تھکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا زیادہ عبادت کرنے کا, تو جسمانی سستی ہوتی ہے. دل کی سستی نہیں ہوتی, دل سے وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے, دل میں ویکنس نہیں آتی, جسمانی سستی ہوتی ہے. اور پھر یہ سستی ہر عمل صالح کے بعد آتی ہے جو
چستی کے ساتھ کیا گیا ہو. کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ عمل جو انرجیٹکلی آپ نے موٹیویشن کے ساتھ کیا ہے, ہر اس عمل کے بعد یہ بریک آتا ہے, یہ سستی آتی ہے. اور یہ سستی جو ہوتی ہے وہ گناہ پر نہیں اکساتی. چلو یار اتنی عبادت کی ہے, ایک نیٹ فلکس بھی لگا لو یار, نہیں چلو یار اتنی عبادت کی ہے, تھوڑا سا میوزک شوزک بھی سن لو, نہیں یہ اس بریک میں نہیں ہوتا. نوافل بھاری ہو سکتے ہیں اگرچہ چاہت ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھیں. اس بریک میں نوافل پڑھنا آپ کے لیے بھاری ہوتا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, اتنا دل نہیں چاہ رہا, لیکن نوافل سے کراہیت نہیں ہوتی, ہیٹریڈ نہیں ہوتی, نفرت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب اگر آپ اس موڈ میں ہیں اور آپ کو دعا مانگنے کا دل نہیں چاہ رہا تو اٹس اوکے, اٹس نیچرل. آپ اپنے آپ کو کوسنا نہیں, یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میں تو ہر وقت دعا ہی نہیں مانگ سکتا, میں تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. نہیں, مایوس نہیں ہونا. شیطان آپ کو مایوس کرے گا, اس میں اس کا علم ہوگا تو پھر آپ مایوس نہیں ہوں گے. اور یہ جو بریک ہے, یہ جو سستی ہے, انسان کو فرض اور واجب سے نہیں روکتی. فرض اور واجب تو ادا کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث حنزلہ ہم نے پڑھ لی ہے. ہاں, نبی علیہ السلام نے جو کنسسٹنٹلی جو عمل کرنے کا فرمایا نا, کہ تھوڑا عمل ہو لیکن کنسسٹنٹلی کیا جائے, اس کا مطلب کنسسٹنٹلی کا مطلب کنٹینیوسلی نہیں ہوتا. کنسسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی میں فرق ہوتا ہے. بریک کنٹینیوس عمل میں آتا ہے, کنسسٹنسی میں بریک نہیں ہوتا. کنسسٹنسی کا مطلب ریگولرلی, یعنی مثال کے طور پر آپ دن میں آدھا پارا پڑھتے ہو, ایک پارا پڑھتے ہو, تو کنٹینیوس یعنی کنسسٹنٹلی آپ روز مرہ کی بنیاد پر ایک پارا پڑھو, ٹھیک ہے. بریک کہاں لینا ہوتا ہے آپ کو؟ کنسسٹنسی میں کبھی بریک نہیں آتا. یہ تو مطلوب ہے, تو چاہیے. کنٹینیوس ایکٹیویٹی میں بریک آتا ہے, صحیح ہے. اچھا جی, سستی کی دوسری قسم ہے, اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ مذموم سستی. مذموم کیا ہوتا ہے؟ قابل مذمت, وچ از اے بیڈ بریک, قابل مذمت. اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, جی یہ بتائیں یہ سستی کیسی ہے؟ یہ بھی ٹیمپریری ہوتی ہے, یہ بھی عارضی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے, لیکن بیڈ ہے, ناٹ گڈ. اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ گناہ کرتا ہے, واجب میں کوتاہیاں کرنے لگتا ہے, نمازوں میں خشوع جانے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں دین اور دنیا کو کیا کر رہا ہوں؟ بیلنس کر رہا ہوں. واللہ لا یال اللہ العجب, واللہ مشکل ہے یا شباب, یہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں پارٹی بھی کروں گا, میں چیلنگ بھی کروں گا, میں عبادت بھی کروں گا. پارٹی اور عبادت دونوں ساتھ ساتھ چلی, یہ دین اور دنیا بیلنس نہیں ہے, یہ نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے. تو دین اور دنیا بیلنس کرنے کا نام یہ نہیں ہے, یہ آپ نے آخرت دنیا کو بیلنس کیا ہوا ہے, دین کو نہیں کیا ہوا. پھر ایک ہے دائمی سستی, یہ مرض ہے. پرماننٹ بورڈم, یہ مرض ہے. جب بھی عبادت کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا یار, دعائیں کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا, صدقے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ہاتھ رک جاتا ہے, کبھی بھی صدقہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا, اللہ سے لو لگانے کا دل نہیں چاہتا, اللہ سے باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا, اللہ سے محبت, اللہ کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا. یہ ہے دائمی سستی, پرماننٹ بورڈم. یہ مرض ہے. یہ کب آتا ہے؟ یہ تب آتا ہے کہ جب انسان بیڈ بریک کا علاج نہ کرے. دیکھیں, گڈ بریک ہے, یہ نیچرل ہے, بیڈ بریک میں نہیں جانا. بیڈ بریک میں اگر آ گئے تو اس کو فوراً سے ٹریٹ کریں, فوراً سے علاج کریں, ورنہ اس کو اگر برقرار رکھیں گے تو انسان اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا. اب سمجھ میں آ رہی ہے انسان دین سے پیچھے کیسے آنے لگتا ہے؟ کچھ تھوڑا سا کنیکشن چل رہی ہے, یا اور آگے ہم چلا اور کریں گے تو اس میں آگے آپ کا وہ پورا ایک روٹ اور ایک سٹرکچر بنے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو بیڈ بریک ہے, جس میں انسان نیک عمل کے بعد گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اگر اس کو ٹریٹ نہ کرے تو پھر انسان پرماننٹ بورڈم کا شکار ہو جاتا ہے. عبادت میں اس کا دل ہی نہیں لگتا. عبادت سے نفرت تو نہیں ہوتی, لیکن رغبت بھی نام کی نہیں ہوتی. عبادت سے نفرت نہیں کرتا, کہتا ہے ہاں نماز پڑھنا اچھی چیز ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں, بس دل نہیں ہے, دل نہیں لگ رہا. سوائے رمضان یا فضیلت والے ایام کی چستی نہیں آتی. کتنا بڑا مرض ہے یہ, بس رمضان میں چستی آ رہی ہے, اور فضیلت والے ایام میں بھی چستی برقرار نہیں رہتی. رمضان میں بھی ایک دو دن موٹیویٹڈ ہے, پھر کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیں ہو گئے, آپ کا گراف جو ہے یوں ٹیں, پھر آخری اشرا ہے, پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے, پھر ایک دن ہوا, ایک رات ہوئی, پھر ٹیں ہو گئے. تو بھائی بار بار ٹیں ہونا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو فضیلت والے ایام میں بھی چستی برقرار نہیں رہ رہی بھائی. تو یہ نشانیاں ہیں, پہچانیں اس کو, اس مرض کی. اور یہ جو پرماننٹ بورڈم ہے, یہ منافقین کی سستی کے مشابہ ہے. منافقین کی سستی کے مشابہ ہے. منافقین بھی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى, جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, نماز میں ان کو سستی ہوتی, اور نماز میں وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے. قرآن میں ہے نا, تو یہ بھی اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے. نماز
ویسے تو نماز میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے, سلام پھیرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے. کنٹینیوس بیسس پر اگر ایسا چل رہا ہے تو آپ اس بیماری میں مرتکب ہیں, اس بیماری میں مبتلا ہیں. یہ دل اللہ کی طرف رغبت سے خالی ہوتے ہیں, ان کو رغبت دلائی جائے نہیں یار چھوڑو یار بس کون کرے گا. تو یہ جو ہے نا سابقوا وسارعوا, اللہ کا حکم ہے, صرف عبادت انجام دینا نہیں بلکہ جلدی, چستی اور نشاط کہتے ہیں ایکٹیو ہونا, نشاط کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد پر نہ اٹھنے کا پر ڈانٹا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے اثاقلتم الی الارض, تم زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہو, ثقیل بوجھل ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی سست ہو جاتے ہو. یہ آیت جو ہے نا غزوہ احزاب بہت مشکل جنگ تھی, ٹھیک ہے, اس پر کچھ مومنین نے سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تمہیں کیا ہے کہ جہاد کے لیے جب کہا جاتا ہے تو تم زمین پر چپک جاتے ہو, بوجھل ہو جاتے ہو, یعنی لیزی, سستی کے ساتھ ایکٹیولی کھڑے ہو. یہ تو جہاد کی بات ہے. اور کیا خیال ہے ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور اے سی والی مسجد میں جا کے, وہ بھی گاڑیوں میں, اور ہم اس پہ سستی کا مظاہرہ کریں, سوچو ہمیں کتنی ڈانٹ پڑنے والی ہے. یہ جہاد کا واقعہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے, زجر کیا ہے, اور ہم جو ہے وہ اتنی آسانی میں نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جو ہے وہ بڑے سست ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور ہم جو ہیں وہ جنتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہم یہیں پہ ہم انشاءاللہ بریک لیں گے. یہ گراف ہے آئی ایمان, یعنی ایمان اپ اینڈ ڈاؤن. اب یہ پازیٹیو ایکسس میں انسان کا ایمان فلکچویٹ کرتا ہے, یہ نیچرل سی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ فلکچویٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے نا, یہ فلکچویشن, یہ ہے گڈ بریک, جی بی گڈ بریک. یہ جو فلکچویشن ہے گڈ بریک, یہ بھی گڈ بریک, یعنی جو یہاں پہ فلکچویشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے, گڈ بریک, ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک یہاں سے لے کر یہاں تک جی بی, یہ جو ہے نا بیڈ بریک ہے, بی بی بیڈ بریک. اس میں انسان گناہ کرتا ہے, فرائض کو چھوڑنے لگتا ہے. جب یہاں پہ انسان پہنچ جائے تو یہاں پہ کیا کرے کہ اس کا گراف واپس اوپر آنے لگے, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو دائمی سستی, پرماننٹ بورڈم میں جو ہے وہ صرف فضیلت والے مہینوں میں انسان کا دل لگتا ہے عبادت کرنے کا, اس میں بھی جو ہے موٹیویشن برقرار نہیں رہتی ہے, اور یہ منافقین کی مشابہ ہے, اس لیے انسان کو بہت ڈر جانا چاہیے ان معاملوں میں. اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے دل خالی ہوتے ہیں, رغبت نہیں ہوتی. اب یہ گراف ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. اوکے, کین یو آئیڈینٹیفائی سم سمٹمز آف پرماننٹ بورڈم؟ یس, دائمی سستی کے سمٹمز کیا ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں. چلیں, ایک سمٹمز, علامات کیا ہیں. کچھ بھی کرنے کا دل نہ کر رہا ہو, کچھ بھی مطلب عبادت کرنے کا دل نہ, کوئی بھی عبادت کرنے کا دل نہ کر رہا ہو, اور کر رہا ہوگا لیکن سستی, کبھی بھی چستی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. ہاں, گناہوں کی طرف رغبت ہوگی, گناہوں کی طرف انسان کا دل چاہے گا, گناہ کرنے کا دل چاہے گا. جو فرائض کر بھی رہا ہے اس کو بوجھ لگے گا, جلدی سے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر ہم باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, جلدی سے میں یہ کر لوں, بوجھ ہے کیا؟ نہیں, پہلے میں کھانا کھا لوں پھر سکون سے نماز پڑھوں گا. جی پہلے بتاؤ کیا کام ہے, بات کر لیں پھر سکون سے نماز پڑھوں گا, یہ رویہ ہونا چاہیے, صحیح. اور گناہوں کی طرف رغبت, اور دنیا سے محبت بڑھ رہی ہے. آخرت کو سن کے انسان کا دل ہل نہیں رہا, قرآن پڑھ کے انسان کا دل ہل نہیں رہا, گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے. گنہگاروں کو دیکھ کے انسان اس کو جو ہے وہ مروب ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے, اور میں دیکھیں جی مولوی. یو belittle yourself, آپ گنہگاروں سے مروب ہو جاتے ہیں. اور بس اللہ کی رحمت سے نا امیدی, ان اے سینس کہ وہ بولے گا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہوگی کہ یار this doesn't work for me, this دینی thing, this مولوی thing is not for me, I'm not made for this مولویزم. اس طرح سے کہیں فیل کرے گا کہ یار نہیں, میرے کام کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. دنیا کی محبت, اور اس کو موت کی یاد نہیں آتی ہوگی, موت کو یاد نہیں کرتا ہوگا, آنکھیں خشک ہو چکی ہوں گی, دل سخت ہو چکا ہوگا. یہ ساری علامات ہیں پرماننٹ بورڈم کی, ٹھیک. دائمی سستی کے